بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التیمم باب ہے تیمم کے متعلق، وقول اللہ عز و جل، اور قول اللہ تعالیٰ عزت والے بزرگی والے کا، فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیداً طیبا، پس تیمم کرو، الآیہ، یہاں پوری آیت لکھ کے نے پھر آگے لکھا صعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ تیمم کا طریقہ آپ کو ماشاءاللہ آتا ہے نا؟ ہاں جی، اسی طریقے سے کرنا چاہیے، گردن کا مسح الگ نہیں ہے، کچھ نہیں، بس جو حدیث میں آ گیا اسی پر اتفاق کرنا ہے۔ عن عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن ابن قاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زوج نبی کی جو بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قالت کہتے خرجنا مع رسول اللہ، نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی بعض اسفارہ، آپ کے بعض سفروں میں۔ یہ غزوہ بنو مستلق کا واقعہ ہے جب یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ حتی اذا کنا بالبیدائی، یہاں تک کہ ہم تھے بالبیدائی، بیدا مقام پہ، او بذات جیشن، یا ذات جیش کی جگہ میں، انقطع ایک دلی، گم ہو گیا یا ٹوٹ گئی ڈوری میرے ہار کی، یا گر گیا میرا ہار۔ فقامہ، پس ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی التماسہی، ہار کو ڈھونڈنے پر، وقام الناس، اور ٹھہرے معہو، لوگ بھی آپ کے ساتھ، ولیسوا علی مائن، اور نہیں تھا پانی، فاتی الناس، پس آئے لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقالوا، پس کہا لوگوں نے، لا ترا، کیا خیال ہے آپ کا، ما صنعت عائشہ، تو کیا کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی کیا کیا کہ ہمیں روک لیا، یا پانی بھی نہیں ہے اور نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اقامت برسول اللہ، ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والناس، اور لوگ بھی، ولیسوا علی مائن، اور نہیں تھا وہ پانی، ولیس مام، اور نہیں تھے وہ پانی کے قریب، اور نہیں تھا پانی ان کے ساتھ، یعنی کوئی چشمہ بھی نہیں تھا جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، اور نہ ہی ان کے اپنے ساتھ کو پانی تھا۔ فجاء ابوبکر، پس آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضع راسہ، رکھا ہوا تھا اپنا سر مبارک، اللہ فخذی، میری ران پر، قد نامہ، تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو چکے تھے۔ فقالا، پس فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حبستی رسول اللہ، روک لیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، والناسا، اور لوگوں کو، ولیسوا علی مائن ولیس معہم، اور نہیں ہے پانی قریب، اور نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی پانی۔ فقالت، پس کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فآتبنی ابو بکر، پس خفا ہوئے مجھ پر، یعنی غصہ ہوئے مجھ پر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقال ما شاء اللہ، اور کہا انہوں نے جو چاہا اللہ تعالیٰ نے، ان یقول، یہ کہ وہ کہتے تھے، ان تیری ماں تجھ کو گم پائے، یا اس طرح کے کلمے جو غصے کے ساتھ وہ کہا کرتے تھے، وہ کلمے کہے۔ وجعل، اور شروع ہوئے، یا تو انہوں نے بیدہی، یعنی مجھے ہاتھ سے چوکا لگانے لگے، فی حاصل آتے، میری پہلو میں یا میری کوکھ میں، فلا یمنعنی من التحرک، پس نہ روکا مجھے کسی چیز نے کہ میں حرکت کروں، اللہ، یعنی کہتے کہ اس بات سے مجھے حرکت نے روکا کہ آپ میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، پس نہ روکا مجھے کسی چیز نے کہ حرکت کروں، اللہ مکان رسول اللہ، مگر اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فاخذی، آپ نے میری ران پر سر رکھ کے آپ سوئے ہوئے ہیں۔ فقامہ، پس اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حین اصبح، جس وقت کی صبح ہوئی، علی غیر ماء، پانی کے علاوہ، یعنی پانی ابھی تک نہیں ملا۔ فانزل اللہ عز و جل، پس اتارا اللہ تعالیٰ عزت والے بزرگی والے نے آیت کو، تیمم، جو تیمم کی تھی، فتیمم، پس تیمم کیا انہوں نے، فقال، پس کہا حسید بن حزیر، اسید بن حزیر نے، ما ہی باول برکاتکم، یہ تمہاری کو برکت اب سے تھوڑی ہے، اے آل ابو بکر، یہ نے کہا کہ جب بھی آل ابو بکر کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں کے حکم نازل کرتے ہیں، یہ کوئی پہلی برکت تھوڑی، بلکہ شروع سے برکت چلی آ رہی ان سے نا، یہ کوئی پہلی برکت تھوڑی جو آل ابو بکر سے ملی ہے، یعنی اس سے مراد سیدہ عائشہ ہیں۔ قالت، کہتی، فبسنا البیری، پس اٹھایا ہم نے اس اونٹ کو، اللہ جی کنت علیہ، وہ، یعنی دیکھو نا، اس پہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں تھا، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، یہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار مانگ کے لے کے جاتی ہار، جب ان پر بہتان لگا تھا تب یہی سلسلہ ہوا تھا ان کے ساتھ، اور یہ غالباً اسی سفر کا واقعہ، کیونکہ ہے تو غزوہ بنو مستلق ہی ہے۔ اٹھایا ہم نے اونٹ کو جس پر ہم تھیں، فحسبنا الاقدا تحتہ، پس پہنچا ہمیں یا ملا ہمیں ہار اس اونٹ کے نیچے۔ حدثنا محمد بن سنان وہوا اوفی، قال کہ حدثنا حشیم، حدثنا، قال کہ حدثنا، یہاں سے سند بدلتی ہے،
حدثني سعيد بن نصر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا، اوتیتو خمسن، مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ نے کہا کہ مجھے 5 ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں جو مجھ سے پہلے نبیوں کو نہیں ملی۔ دیا گیا ہوں میں 5 چیزیں، لم یؤتہن احد قبلی، وہ نہیں دی گئی کسی ایک نبی کو مجھ سے پہلے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا رعب 1 مہینہ کی مسافت سے ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ دور ہوتے تو دشمن پر آپ کا رعب ہوتا، یہ آپ کا نبی ہونے کا معجزہ تھا۔ وجعلت لی الارض مسجدا، اور بنائی گئی میرے لیے ساری کی ساری زمین نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہاں بھی مسجد کا ذکر نماز پڑھنے کی جگہ آیا ہے کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، کچھ پلید جگہ ایسی جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، جیسے بیت اللہ کی چھت پہ نہیں پڑھنی، جہاں جانور ذبح ہوتے وہاں گندگی خون ہوتا وہاں نہیں پڑھنی، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر نماز نہیں پڑھنی، راستہ جو جا رہا ہے اس پر نہیں پڑھنی کہ آنے والے مسافروں کو نقصان ہوگا یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو باقی ساری کی ساری زمین نماز پڑھنے کے لیے جائز ہے۔ پچھلی قوموں کے لیے مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے جس میں ان کو پرابلم تھی۔ بنائی گئی میرے لیے ساری کی ساری زمین نماز پڑھنے کے لیے، وطہورن، اس کی مٹی پاک ہے، فیما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ، پس جو بھی آدمی میری امت میں سے نماز کا ٹائم پا لے، فلیصلی، پس وہ چاہیے کہ نماز پڑھے۔ وأحلت لی الغانم، اور حلال کی میرے لیے لیل مغانم، مال غنیمتیں۔ پہلی قوموں کے لیے مال غنیمت کھانا بھی جائز نہیں تھا، نہ قربانی کا گوشت کھانا جائز تھا۔ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی اس کی قربانی کو آگ کھا جاتی، بیٹا یہاں سے دنیا کے اندر بھی بیچتی کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہی حسد ہوا قابیل کو حابیل پہ جو اس نے اس کو شہید کر دیا۔ اور مال غنیمت بھی اکٹھا کرتے ایک میدان میں، تو مال غنیمت میں خیانت نہ ہوتی، جنگ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی تو مال غنیمت کو آگ آتی تو کھا جاتی۔ ایک نبی کا صحیح بخاری کے اندر غالباً میں بھول نہ جاؤں تو واقعہ آتا ہے، حدیث یہ صحیح ہے کہ اس نے جنگ کی، مال غنیمت اکٹھا کیا اور آسمان سے آگ آتی واپس چلی جاتی ہے، اس مال غنیمت کو نہیں کھاتی۔ اس نے کہا تم نے اس مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کی ہے، خیانت کی ہے؟ تو کہا کہ ہر قبیلے والا آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ کرتے کرتے جس قبیلے نے چوری کی تھی اس کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ پر چمٹ گیا۔ اس نے کہا تمہارے قبیلے کے اندر خیانت کیا ہوا مال موجود ہے، تو گائے کے سر کے برابر انہوں نے سونا چوری کیا تھا، جو لے آئے تو رکھ دیا گیا، آسمان سے آگ آئی تو اس کو جلا دیا۔ تو ثابت ہوا مال غنیمت کے اندر گائے کے سر کے برابر سونا، وہ کتنے سمجھو کہ ڈالر کا بن چکا ہوگا، کتنے دینار کا بن چکا ہوگا۔ تو ہمارے لیے مال غنیمت بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں مال غنیمت سے کتنا زیادہ جنگوں میں سارا فنڈ خرچ کیا اور اپنے غریب صحابہ کرام پہ خرچ کیا۔ مال غنیمت نے صحابہ کرام کے گھر میں آسودگی پیدا کر دی۔ مال غنیمت بہت بڑی نعمت ہے لیکن کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ پہ مال غنیمت اور قربانی کا گوشت حلال کیا جب دیکھا اللہ نے ہم کمزور ہیں۔ ولم تو ہلا اور نہیں حلال تھا لہذا کسی ایک کے لیے قبلہ مجھ سے پہلے، وہ اوتیت الشفاعۃ، اور دیا گیا ہوں میں سفارش، کیونکہ شفاعت کبریٰ کا بھی آپ کو حق ملا۔ ایک وہ سفارش ہے جو آپ نے پوری دنیا والوں کے لیے کرنی ہے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے، جبکہ ہر نبی جواب دے دے گا، اس کے بعد بھی آپ کی سفارشیں ہمیں جنت تک جانے تک ملتی رہیں گی، بلکہ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں رہ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گی ان کے لیے سفارش کرو، مسلمان بھی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، تو تمام سفارشیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبول کرنی ہیں اور آپ کو سفارش کا اللہ تعالیٰ نے سمجھو کہ عہدہ عطا فرمایا ہے۔ وکانا نبی، اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا باسو الی قوم ہی، بھیجے جاتے خاص قوموں کی طرف، یعنی تھے نبی آپ سے پہلے بھیجے جاتے خاص قوموں کی طرف۔ وبعثت الی الناس عامۃ، اور میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، باب اس شخص کے بارے میں جو نہ پانی پائے اور نہ مٹی پائے۔ تو ایسی حالت میں یہ حدیث ہمیں دلیل دے رہی کہ اللہ نہ کرے، ویسے میں تو کہتی ہوں کہ جب بھی ہم سفر کریں ہمارے ہینڈ بیگ میں یہ لیکوڈ صابن یا دوسرا صابن لازمی ہونا چاہیے اور مٹی تیمم کی اور مصلی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایسا چانس کہ نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، تو ارادے کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ شکایت کی ہے نا کہ اللہ کے رسول پانی بھی نہیں تھا اور مٹی بھی نہیں تھی اور ہم نے نماز کو چھوڑنا پسند بھی نہیں کیا، تو آپ نے ان سے نہیں کہا تھا کہ تم نماز کو دوبارہ دہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ باب ہے جب نہ پائے پانی تو ثابت ہوا کہ ایسی حالت میں بھی ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایسا آج کل کے وقت میں ہونا ناممکن ہے۔
کہیں ہم اسٹے کریں، واش روم جائیں تو صابن پڑا ہوتا، ہاسپٹل جائیں تو صابن پڑا ہوتا، ساتھ بھی ہم لے کے جاتے ہیں۔ باب ہے جب نہ پائے پانی اور نہ مٹی۔ حدثنا زکریا ابن یحییٰ قال کا حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال کا حدثنا ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ انہا استعارت من اسماء قلادۃ، انہوں نے مانگ کے یا ادھار ہار مانگ کے پہنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فہلاکت پس وہ گم ہو گیا، یعنی ہلاک ہونے کا میں نے کہ گر گیا، گم ہو گیا۔ باسا پس بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راجلان ایک آدمی کو، فوجدہا پس اس کو ہار مل گیا، فادرکتہم الصلاۃ پس اس کو اس وقت میں نماز نے پا لیا، یا پا لیا اس نے اس وقت میں نماز کو، ولیس معہم ماء، معاون اور نہیں تھا معاون ان کے ساتھ پانی، فصلوا پس انہوں نے نماز پڑھی، یعنی بغیر تیمم کے اور بغیر وضو کے، فشکوا ذالک الی رسول اللہ، پس انہوں نے اس بات کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فانزل اللہ، پس اتارا اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت کو، فقالا پس کہا اسید بن حضیر، اسید بن حضیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے، فواللہ قسم اللہ کی، ما نزل بکی امر تکرہینہ، کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچی جو بری لگتی ہو آپ کو، الا جعل اللہ ذالک لکی اول مسلمین فی خیرا، مگر بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی خیر والا معاملہ۔ باب التیمم میں تیمم کرنا فی الحضر، یعنی حضر میں یعنی اپنے گھروں میں، اذا لم یجد الماء جب نہ پائیں پانی، فخاف فوت الصلاۃ وبہ، پس ان کو نماز کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو، گھر میں پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھیں، بعض چانس ہوتے ہیں کہ لائٹ بند تھی، کوئی خرابی ہوئی کہ پانی میسر نہیں آیا۔ کالا عطاؤن کالا حسن فی المریض، کہا مریض کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اندہ الماء اس کے پاس پانی موجود ہوتا ہے، ولا یجد من یناول، اور ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ پانی کو پا سکتا، یعنی پانی ہے لیکن اٹھ کے لے نہیں سکتا، تو تیمم کرے، واقبل ابن عمر من ارضہ، اور متوجہ ہوئے عمر جرف مقام پہ، فحضرت العصر، اور عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، یامر بالنعیم، یا وہ اپنا مرید نام کے پاس تھے، فصلی پس نماز پڑھی، ثم داخل مدینہ تھا، یعنی اس مقام پہ جو یہ مقام پڑا نا جرف مقام، یہاں سے وہ اپنے لشکر تیار کیا کرتے تھے، تو یہ مدینہ سے 8 کلومیٹر دور ہے جرف مقام، یہاں سے اپنے لشکر تیار کرتے، وہاں تھے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی، لیکن مدینہ آئے اس وقت ابھی سورج بلند تھا، تو انہوں نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ سنت کو پہنچے تھے، اس وقت نماز پڑھ لی تھی، فصلی پس نماز پڑھی، ثم داخل مدینہ تھا، پھر مدینہ آ پہنچے، والشمس مرتفعۃ، سورج ابھی بلند تھا، فلم یعید، پس نہ انہوں نے دوبارہ وضو کر کے اپنی نماز کو دہرایا۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن جعفر بن ربیعہ عن الاعرج قال سمعت، سنا میں نے عمیر سے مولا ابن عباس جو آزاد کردہ غلام تھے عبداللہ بن عباس کے، قال کا اقبلت انا و عبداللہ ابن یسار، متوجہ ہوا میں اور عبداللہ بن یسار، مولا جو آزاد کردہ غلام تھے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، زوج نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حتی دخلنا علی ابی جہیم بن حارث، یہاں تک کہ ہم پہنچے ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری کے پاس، وقالا پس کہا ابو جہیم نے اقبل النبی، ہاں جی، اقبل النبی من نحوی بیر جمل، یعنی کہا ابو جہم نے کہ آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی مثل کسی جگہ سے، فلکی رجل، پس ملا، یعنی بیر جمل سے آپ آ رہے ہیں تو ملا آپ کو ایک آدمی، فسلم علیہ، پس اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ سلام میں السلام علیکم میں اللہ کا نام ہے، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آگے چل کے دیوار کو آپ نے ہاتھ مارا، وہ کچی دیوار تھی، تیمم کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا، لیکن ایک فتویٰ قائم کرنے کے لیے آپ نے ایک مرتبہ ایسے ہی کیا تھا کہ وضو کے بغیر ہی آپ نے جواب دیا، فرمایا کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، تو سلم علیہ، اس نے آپ کو سلام کہی، فلم یرد علیہ النبی، پس نہ لٹایا آپ نے اس پر سلام کے جواب کو، حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ آپ متوجہ ہو گئے کہ دیوار پر، مسح بوجہہ و یدیہ، پس آپ نے تیمم کیا یا مسح کیا آپ نے اسے مٹی لے کے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کو، ثم رد علیہ السلام، پھر آپ نے اس کے سلام کے جواب کو لٹایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔